السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 103 اس کا ایک اقتباس ہے وہ پیش کروں گا۔ تو اس کا ایکچولی بہت گہرا لنک ہے اس سے پچھلی پریزنٹیشن کے ساتھ جو سورہ البقرہ کی آیات 111 112 پہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جو دو گروہ کا نام لیا اللہ نے، یہود و نصارہ، اس زمانے میں کہ جو وہ کہتے ہیں اب یہود کہتے ہیں کہ اب یہود ہوں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، اور وہ نصارہ کہتے ہیں اب نصارہ ہوں گے۔ تو میں نے اس کو ایکسٹراپولیٹ کیا ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر میں شیعہ ہوں تو میں کہوں گا آپ کو شیعہ ازم ہی آپ کو لے کر جائے گا، اگر آپ دیوبند ہیں تو دیوبندی لے کر جائے گا، اور ہماری عالم کی بات آپ سنیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر چیز غلط ہے۔ اور اس حد تک غلط ہم قرار دیتے ہیں، اس حد تک ہم اگلوں کے عالم کو اور اسکالر کو واجب القتل قرار دے دیتے ہیں، اور لوگ ان کو قتل کر دیتے ہیں، قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں۔ کس بنیاد پہ؟ صرف فرقے کی بنیاد پہ۔ اور آپ اپنی عالم کی بات کو اس طرح سنتے ہیں کہ آپ بالکل انتھی تقلید کے ساتھ، بلائنڈ فالوئنگ کے ساتھ سنتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ واجب القتل ہی ہوں گے۔ وہ واجب القتل نہیں ہوتا، وہ مرڈر ہے، وہ قتل ہے۔ کاش ہم یہ سمجھ لیں۔ اور اس سے پہلے میں نے سورہ نحل کی 125 آیت پڑھی تھی کہ رولز آف انگیجمنٹ، کہ اللہ کی دین کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر ڈیبیٹ ہو، مباحثہ، تو احسن طریقے سے، ان اے سویلائزڈ مینر، آواز نیچے رکھ کے۔ کیوں؟ اللہ نے اس میں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کون میری راہ سے بھٹکا ہوا، اور میں جانتا ہوں کون ہدایت پر ہے۔ تو ہم خدا بنتے ہیں، ہم اللہ کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری جھوٹی آرزو ہیں، اللہ نے کہا تھا دل کا امانیت، یعنی کہ جھوٹی آرزو ہے دل کی۔ اللہ یہ نہیں کہتے۔ اللہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس سے منسلک سورہ آل عمران کی 103 آیت، اس کا فرسٹ اقتباس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَعْصِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ اتنی بار ہم نے بچپن سے سنی ہے، اتنی بار سنی ہے، یہ ہم سب کو زبانی یاد ہے، ترجمہ بھی۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کی رسی اس کا یہ بریلینٹ گلوریس قرآن ہے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ نے نظر نہیں آنا، نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ جیسا کوئی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی بڑی مہربانی کی، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے اپنی نعمت تمام کی ہے، میں نے یہ قرآن آپ کو دیا۔ اللہ نے آسمان سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور ان کی وجہ سے ہم تک آج ہمارے پاس ہر گھر میں یہ ہے۔ اس میں سادہ سی بات اللہ نے کہی ہے کہ یہ میری رسی ہے، اگر آپ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے، میرے قرآن کو، آپ تفرقے میں نہیں پڑو گے، آپ سیکٹس نہیں بناؤ گے، آپ سیکٹس کی طرف نہیں جاؤ گے۔ اس میں کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے؟ اس لیے یہ وہ قرآن ہے جو ہمیں اللہ کی سمت، ہماری سمت سیدھی کرے گا اللہ کی طرف۔ یہ وہ قرآن ہے جو بتائے گا اللہ کی ہم سے کیا توقعات ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو ہم کو آخرت کی والی زندگی میں انشاءاللہ نہ ہمیں پریشان ہونے دے گا، نہ ہمیں غمگین ہونے دے گا۔ یہ وہ قرآن ہے جو اپنے آپ کو اسی لیے کہتا ہے میں فرقان ہوں، میں میزان ہوں، بالکل جو حق اور باطل میں تمیز کر دے دین کے معاملات میں، جو الجھنیں دور کرے گا، جو حق بات کرے گا، اور اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو رول کرنا چاہیے ہماری زندگیوں میں۔ اس کے ذریعے ہم اللہ کی ہدایت لیں گے، اور اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔